اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم آتینا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ سورہ انعام کی آیات نمبر 155، 156، 157، 158 چار آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ان چاروں آیات کا ترجمہ اور مختصر خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو اور سب احکام کی تفصیل ہو جائے اور رہنمائی ہو اور رحمت ہو، تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر یقین لاویں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی شکل میں کتاب دی تھی اور اس کتاب کے اندر ہر چیز کی تفصیل بیان کی گئی تھی۔ حلال کی تفصیل تھی، حرام کی تفصیل تھی، اور وہ کتاب رحمت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ہدایت کا ذریعہ تھی وہ کتاب، یعنی تورات اپنے زمانے کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی تو وہ کتاب اپنے زمانے کے اعتبار سے رحمت تھی، ہدایت تھی، اور اس پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے ملنے پر ان کا یقین اور مکمل ہو جائے۔ بتانا یہاں مقصود یہ ہے کہ کفار مکہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر تعجب کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہم نے نبی کو اور رسول کو بھیجا، اس میں کوئی نئی بات تو ہے ہی نہیں، اور اس کے اوپر بھی ہم نے کتاب کو نازل کیا تھا، کوئی نئی کتاب یہ قرآن تو نازل ہوا نہیں، اس لیے وہ کتاب بھی ہدایت تھی، رحمت تھی، اور عمل کرنے کا وہ ذریعہ تھی وہ کتاب، اور اس کے اندر ہر چیز کی تفصیل ہم نے بیان کر دی تھی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور یہ قرآن پاک ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا، بڑی خیر و برکت والی، سو اس کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ تو جیسا کہ تورات اور انجیل ہدایت کی رحمت تھی، اسی طریقے سے قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے، اور وہ بھی رحمت ہے اور وہ بھی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو تم قرآن کی اتباع کرو، پیروی کرو، تاکہ تمہارے پر رحم کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے، کبھی تم لوگ یوں کہنے لگتے کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو دو فرقے تھے ان پر نازل کی گئی اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے محض بے خبر تھے۔ اللہ تعالیٰ دیکھے کفار مکہ کا جو اعتراض ہونے والا تھا، ہو سکتا تھا، اللہ تو علام الغیوب ہیں، ان کو سب معلوم ہے کہ کفار مکہ مشرکین اس قسم کا اعتراض کریں گے کہ یا اللہ آپ نے تورات نازل کی اور جو ہے ہم اس زبان سے بے خبر تھے، تورات عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی، تو کفار مکہ اعتراض کر سکتے تھے کہ آپ نے وہ کتاب نازل کی، ہمارے اوپر عربی زبان میں آپ نے کتاب نازل نہیں کی، تو وہ زبان تو ہم پڑھنا جانتے نہیں، اس لیے ہم عمل کرنے سے محروم رہے۔ تو اس بہانے کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی رد کر دیا کہ یہ بہانہ اور یہ ہیلا وہ لوگ نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کر دیا اسی کی زبان میں، عربی زبان میں، تاکہ وہ لوگ کسی قسم کی ہیلا جوئی اور بہانے بازی نہ کر سکیں۔ اور یہ طائفین جو اس آیت کریمہ میں بیان، دو جماعتوں سے مراد یہود و نصارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بھی تورات عطا فرمائی تھی اور نصارہ یعنی عیسائیوں کو بھی انجیل عطا فرمائی تھی، تو ان دونوں فرقوں پر اللہ تعالیٰ نے دو کتابیں اللہ نے عطا فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کتاب نازل فرمائی تاکہ وہ لوگ کچھ اسی قسم کی بہانے بازی نہ کر سکیں۔ یوں
یوں کہتے کہ ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ راہ پر ہوتے. یہ مشرکین کہہ سکتے تھے کہ اگر ہمارے اوپر بھی عربی زبان میں کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم بھی راہ راست پر رہ سکتے تھے. لیکن چونکہ یا اللہ آپ نے ہمارے اوپر کوئی کتاب ہی ہم کو عطا نہیں فرمائی اور ہم اس کی زبان سے بے خبر تھے، اس لیے ہم جو ہے ایمان نہیں لائے، عمل نہیں ہم نے کیا. یہ بہانے بازی قیامت کے دن بھی کر سکتے، دنیا کے اندر بھی وہ بہانے بازی کر سکتے. اور قیامت کے دن جب ان کا محاسبہ ہوگا، ان کا حساب کتاب ہوگا، تو قیامت کے دن بھی وہ عذر بیان کر سکتے تھے، عذر بیان کر سکتے تھے، کرتے کہ یا اللہ تو نے ایسی کتاب نازل کی جس سے ہم بے خبر تھے، ہم کو وہ زبانی نہیں آتی، اس لیے ہم نے ایمان قبول نہیں کیا اور ہم نے عمل نہیں کیا. یا اس سے بھی اچھا عمل کر سکتے تھے. جو کتاب اگر ہمارے لیے کوئی کتاب آتی تو ہم راہ راست پر ہوتے اور یا تو اس سے بھی اچھے اعمال کر سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کٹ حجتی کا جواب دیا کہ یہ قرآن پاک ہم نے تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، تمہارے لیے ہم نے نازل کیا تاکہ کوئی قیامت کے دن اور دنیا کے اندر تم کوئی بہانے بازی نہ کر سکو. سو اب تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس سے ایک کتاب واضح اور رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آ چکی ہے، قرآن پاک آ چکا ہے. اب تم کو ہیلا جوئی مت کرو، ایمان لے آؤ. سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ہماری ان آیتوں کو جھوٹا بتلاوے اور اس سے روکے. ہم ابھی ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کے اس روکنے کے سبب سخت عذاب دیں گے، سخت سزا دیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا، یعنی کوئی ظالم نہیں ہو سکتا کہ جو قرآنی آیات کا انکار کرے. اور انکار کرنا ہی صرف نہیں ان کا کام تھا بلکہ دوسروں کو بھی روکتے تھے، یہ قرآنی آیات کو مت مانو، ایمان مت قبول کرو. قرآنی آیات کا انکار بھی کرتے تھے اور دوسروں کو روکتے بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ سخت اس کی وہی جو ہے اس کو ڈانٹ پلا رہے، سخت وارننگ دے رہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے اور دوسروں کو قبول کرنے سے روکتے ہیں اس کے لیے ہم عنقریب سخت سزا دیں گے. یا تو دنیا کے اندر بھی دیں گے، اگر دنیا کے اندر اس کو ہم نے نہیں دیا عذاب اور سزا کے اندر مبتلا نہیں کیا تو قیامت کے دن تو ہر صورت میں ہم اس کو عذاب دیں گے. قیامت کے دن تو وہ بچ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت،